میرے نبی سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ ایک نبی آیا، اس نے قوم کو ہدایت دی. جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے گیا تو قوم پھر راستے سے بھٹکنے لگی. پھر اللہ نے دوسرا نبی بھیجا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا پرمپرا رہی دنیا میں. پھر اس نبی نے آ کے دنیا والوں کو اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا. پھر اس نے ایمان کی شمع ان کے سینوں میں جلائی. پھر اس نبی کو دنیا سے تشریف لے جانا پڑا. پھر قوم بھٹکنے لگی. پھر اللہ نے نبی بھیجا. یہ پرمپرا چلتی رہی. کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. لیکن جب میرے نبی کو بھیجا تو نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند. اور جلسے میں آنے والوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی سے پہلے جب امت بھٹکی، جب امت نے راہ چینج کی، تو اللہ نے نبی پہ نبی بھیجے تاکہ انہیں ہدایت دے. یا اللہ، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ امت محمد یا راہ بھٹکے گی تو اسے ہدایت دینے کے لیے کون آئے گا؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، رسالت کا دروازہ تو بند ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا. مولا، پھر اس امت کو ہدایت کون دے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ارے یہ تو سب سے بہتر امت ہے. وہ اور امتیں تھیں جن کی ہدایت کے لیے نبی پہ نبی بھیجنا پڑے. یہ سب سے بہتر امت ہے. یہ امت برائیوں سے روکے گی اور بھلائیوں کا حکم دے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. برائیوں سے روکے گی اور بھلائیوں کا کیا کرے گی؟ حکم دے گی. آپریٹر صاحب تھوڑی واپسی بڑھا کے رکھیے گا. آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا، اللہ سلامت رکھے. آواز تھوڑی تیز رکھیے گا، اس لیے کہ میری آواز لگی ہے. ان لوگوں تک آواز پہنچنا چاہیے. میرے بھائیوں، بہت سے لوگ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں. بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی کہنے کی، ٹوکنے کی. اور میرے بھائی تو قرآن کے خلاف جا رہا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہی ٹوکو گے، تم ہی منع کرو گے، تم ہی بھلائی کا حکم دو گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. مسجد کے امام نے اگر شراب کے خلاف تقریر کر دی، 2-3 شرابی اس کے پیچھے پڑ گئے، تو اور لوگ کہتے ہیں امام صاحب تمہیں بھی کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے کی. آج یہ زمانہ آ گیا. اگر زنا کے خلاف تقریر کر دی، 2-3 لچے اس کے پیچھے پڑ گئے، کہتے مولانا تمہیں کیا ضرورت تھی. لوگو، تمہیں کیا ضرورت تھی؟ قرآن کہہ رہا تمہیں کو ضرورت ہے. آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے مولانا، جو کر رہا کرنے دو. بھائی ایسا نہیں چلے گا. امام حسین مدینہ شریف میں بیٹھے تھے، یزید ملک شام میں تھا. وہ کیوں گئے مدینہ چھوڑ کے کربلا بچوں کو کٹانے؟ وہ تو کہتے میاں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، وہ جو کر رہا کرنے دو. میں کیوں جاؤں اپنے بچوں کو کٹانے، میں کیوں جاؤں اپنا کنبہ لٹانے. میں تو مدینہ میں ہوں، جو کر رہا کرنے دو. مگر نہیں، اب نبی نہیں آنے والا. ہم بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے. یہ تمہاری شان ہے. اور جو پکا مسلمان ہے وہ برائی کو روکتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے. اور اگر تم برائی سے نہیں روکتے، بھلائی کا نہیں حکم دیتے، تو اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ ایمان ہے کہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ. اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ ایمان ہے کہ ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، ہمارے اندر ایک آج یہ چیز آ گئی، میاں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. کوئی شراب پی رہا، اس کے گھر جا کے دعوتیں ہم کھاتے ہیں. کوئی سود کھا رہا، اس کے گھر شادیوں میں ہم شامل ہوتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تجھے ضرورت نہیں پڑی ہے. تجھے ایک ایک لقمے کا مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. تجھے یہ ضرورت پڑی ہے، ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا. تم تو سوچتے یار میں تو چوری نہیں کرتا، میں تو ڈکیتی نہیں کرتا، یار میں تو کسی کو ستاتا بھی نہیں، میں تو بڑھانے کو. لیکن تو نے جو لقمے کھائے ہیں وہ بھی تو ان کی گنتی کر لینا کہ وہ حلال کے تھے کہ حرام کے تھے. بے شک. ان لقموں کی گنتی کر لینا.
رات بھر ڈانس پارٹی کی، صبح کو بارات لے کے گیا، تو سب سے پہلے کپڑے پہن کے نہ دھو کے تیار ہے اس کی بارات میں جانے، تیرا ایمان کہاں چلا گیا، تو کہاں ڈوب گیا؟ ارے کم سے کم جب اس نے ڈانس پارٹی کی تھی تو نے منع کیا ہوتا، اور میرے بھائی یہ شادی ہے، سنت رسول ہے، اس میں ڈانس پارٹی نہیں کرتے، یہ حرام ہے، اور وہ تیری بات ضروری نہیں کہ مان لے، مگر دعوت دینا یہ قرآن کے مطابق تجھے دے دینا چاہیے تھا۔ اگر تیرا رشتہ دار ہے تو دعوت دے دے، تیرا دوست ہے تو دعوت دے دے، تیرا پڑوسی ہے تو دعوت دے دے، قرآن کے مطابق تجھے دعوت دے دینا چاہیے تھا۔ اور جو صبح ہوتی اس کی بارات جاتی تو اس کی بارات میں نہ جاتا، وہ کل کو تجھ سے ناراض ہو کے کہتا یار تو میری بارات میں نہیں گیا، تو تجھے جواب دیتا تو اسے کہ میں نے تجھے دعوت دی تھی، تو نے میری دعوت قبول نہیں کی، میں نے تیری دعوت قبول نہیں کی۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھا پیغام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے بھی تو تجھے دعوت دی تھی کہ یار ڈانس پارٹی نہ کر، تو نے میری دعوت کہاں قبول کی؟ تو نے میری قبول نہیں کی، میں نے تیری قبول نہیں کی۔ بہت اچھا۔ لیکن ہم سب سے آگے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم مولانا سے کہتے ہیں حضرت ڈانس پارٹی کے خلاف تقریر کرو۔ مولوی کتنی بھی تقریر کرے، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، خدا کی قسم مولوی کی تقریر سے کچھ نہیں ہونے والا۔ مولانا کا کام ہے بتا دینا، میدان عمل میں تم ہی اس کو کر کے دکھاؤ گے کہ ایسے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم کہاں چلے گئے؟ ہائے ہائے دل دکھتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ دیپاولی کا ماحول چل رہا ہے۔ اے میرے بھائی ذرا محبت سے میرے جملے سنو، جگہ جگہ دیپاولی کے میلے لگ رہے ہیں۔ خاص کر میں اپنے رامپور کی بتاؤں، بہت بڑا مال ہے رامپور میں، باپو مال، اس میں دیپاولی کا میلہ لگا ہے، اور بھی جگہ جگہ پورے ملک بھر میں لگے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں غیر مسلموں کے بیٹے بیٹیاں اتنے نہیں ہیں جتنے کلمہ پڑھنے والوں کے بیٹے بیٹیاں اس میلے میں ہیں۔ اللہ اکبر، حقیقت بتا رہا ہوں۔ او آپریٹر صاحب ذرا آواز بڑھا کر رکھو یار، اس کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بیس اس کی جو ہے کالم کی آواز بڑھا کر، آپ کیوں کنجوسی کرتے ہو بھائی؟ نعت پڑھنے والے کو لیے آواز بڑھا رہے ہو تو تقریر کے لیے ڈرتے کیوں ہو؟ میرے آتے ہی آواز کا اس کا گلا جو ہے بالکل دبا دیتے ہیں۔ اے میرے بھائیو ذرا غور کرو، خدا کی قسم میلہ ورقوں سے پٹا پڑا ہے۔ ہائے ہائے، کنیزان فاطمہ میلوں میں، اور میلے کس کے؟ اگر تمہارے بھی میلے ہوتے تو ان بیٹیوں کا جانا جائز نہ تھا۔ میری بات اگر غلط ہو تو صبح کوئی رامپور باپور مول جا کے دیکھ لو اور کہو کہ یہ مولوی گلفام بالکل حق بجانب تھا۔ 10% غیر مسلموں کی بیٹیاں ہیں، 90% مسلمانوں کی بیٹیاں ان میلوں میں۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہوتا کہاں چلے گئے یار، تم پوری دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہو، مگر تم اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں تبلیغ کر سکتے۔ کیا بات ہے، واہ بہت جو اچھا۔ وہ بیٹی دیپاولی کے میلے میں گئی ہوگی، کسی کی بہن تو ہوگی، جو وہ برقع پوش گئی ہوگی کسی کی بیٹی تو ہوگی، وہ جو برقع پوش گئی ہوگی کسی کی بیوی تو ہوگی، وہ جو برقع پوش گئی ہوگی کسی کی ماں تو ہوگی۔ ارے یہ چاروں کہاں مر گئے؟ یہ باپ کہاں ڈوب گیا؟ اس بھائی کا جنازہ کہاں نکل گیا؟ ارے یہ شوہر کہاں بغیر سو رہا ہے؟ ارے یہ بیٹا کہاں چلا گیا؟ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں غیروں کے میلوں میں بے پردگیاں کرتی پھر رہی ہیں، لوگوں میک اپ کر کے جسم کی نمائش کرتی پھر رہی ہیں۔ ہائے تم کہاں چلے گئے؟ قرآن تو کہتا ہے برائیوں سے روکنے والے ہو، بھلائیوں کا حکم دینے والے ہو۔ ارے ہو لوگوں، تم ہندوستان بھر میں اگر تم تبلیغ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھر میں تبلیغ کر لے، اپنی بیٹی کو روک لے، تو سے مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کم سے کم اپنے گھر اپنی بیٹی کو روک لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اللہ تجھ سے پوچھے گا کیا کر کے آیا تو کہہ دینا مولا میں عالم نہ تھا، مولا کوئی میں مفتی نہ تھا کہ کسی منبر پہ تقریر کرتا، مولا میں کوئی حافظ و قاری نہ تھا کسی مسلح پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتا، میں ایک عام سادھارن سا آدمی تھا، میں بزنس کیا کرتا تھا، میں کاروباری یا مزدوری کرتا تھا، مگر مولا تیرے حکم کو پائمال کر کے نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو حرام جگہ جانے سے روکا تھا، جب میں جوان تھا تو بہنوں کو جانے سے روکا تھا، جتنی میری حیثیت تھی تبلیغ کر کے آیا ہوں۔ اگر
वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही सुभान आपके? अल्लाह आ रही हो तो सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बातें नहीं समझ में आती है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसी बातें करता हूँ। मेरे भाई मैं नहीं करूंगा तो कौन सब्जी बेचने वाला करेगा, कौन करेगा, ठेली चलाने वाला करेगा। तुम्हें तो जन्नत की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कोई तकरीर कर दे गौसे पाक ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, खड़े होकर नारा लगा देते हो बेशक गौसे आदम ने निकाल दी, लेकिन अपनी तो मेरे प्यारे डूबने को है, अपनी तो गरकाब होने को है। हाय हाय अपनी कश्ती को देखो कि अपना हाल क्या, अपना हाल क्या है। लोगों को रातों दिन हम सता रहे हैं, माँ बाप को हम दिल दुखा रहे हैं उनका, पड़ोसी हमसे खुश नहीं, मस्जिद का इमाम हमसे राजी नहीं। मेरे भाई बताओ हम कहां चले गए, हाय हाय कहां चले